زارا قتل کی جو ملزمہ ہے وہ ماں ہے، بہن ہے اور اس کے بچے ہیں. مدعی جو ہے وہ زارا کا باپ شبیر احمد ہے. بیٹا کیا معاف کروا دے گا باپ کے تھرو؟ پہلا سوال قدیر کا اپنی ماں سے، کیا یہ حقیقت ہے کہ میری ماں نے مارا ہے میری بیوی کو؟ کیا ٹکڑے میری بہن نے اور بھانجوں نے کیے؟ جب اسے یہ سوال کیا گیا، قدیر کیا کبھی جادو ٹونے کا کوئی معاملہ سامنے آیا؟ اس نے کہا جی ہاں، میری ماں جادو ٹونا کرتی ہے. الزام تو لگا کہ زارا کرتی تھی. چھت کے اوپر سے ایک کھوپڑی ملی. یہ مسئلہ پیسے کا تھا یا محبت کا؟ میں آپ کو زارا کے بارے میں یہ بتا رہا ہوں کہ 3 آسپیکٹ ایسے. شبیر احمد یہ کہتا ہے کہ میں تختہ دار تک پہنچانے کے لیے ان خواتین کو اور 2 لڑکوں کو ہر حد تک جاؤں گا. اگر کل کلاں قدیر معاف کر دے اپنی بیوی کا خون تو استغاثہ خاموش ہو جائے گا اور وہ بری ہو سکتا ہے. لیکن پورا جملہ سنیں میرا. ماضی میں کبھی آپ نے دیکھے کہ بیٹا ماں کو تختہ دار تک پہنچائے؟ آج تک کوئی مثال نہیں ملتی. شاہد صدیق کو اس کے بیٹے قیوم صدیق نے جو قتل کیا ہے اس میں شک گزر رہا تھا کہ اس کو اپنی ماں کی معاونت حاصل تھی. شہریار کے پکڑنے کے بعد سارے راز کھل گئے. اس وقت میں نے کہا تھا کہ حالات ایسے ہیں کہ یہ قیوم شاہد کو الٹیمیٹلی بھائی، ماں، چچا، تائے معاف کر دیں گے اور بات سرا پہ ختم ہو جائے گی. ڈاکٹر شاہد صدیق کی بیوہ اور ان کا چھوٹا بیٹا تیمور، انہوں نے یہ اعلیٰ پولیس افسران ان کی موجودگی میں بیٹھ کر یہ کہا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا قیوم شاہد. یہ ماں نے بیٹے کے لیے کہا؟ ماں نے اپنے بیٹے کے لیے کہا یہ جملہ. پاکستان میں فیملی کیسز میں مدعی ملزم سے صلح کیوں کر لیتا ہے؟ زارا قتل کیس اور شاہد صدیق کے کیس میں ملزموں کو کیا سزا ملے گی؟ یہ سب جانیے آج کے پوڈ کاسٹ میں. سنو کرائم پوڈ کاسٹ کے 90% ویورز وہ ہیں جنہوں نے اب تک سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کے خیال میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اور نئی مصطفیٰ صاحب آپ کے لیے ویلیویبل کنٹینٹ بناتے رہیں. نعیم صاحب، پاکستان میں جو فیملی کیسز ہوتے ہیں اس میں انصاف کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، انصاف کے تقاضے تو ہر سطح پہ یکساں ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں. لیکن ایسے فیملی کیسز جن میں سنگین نوعیت کے مقدمات شامل ہیں، جن میں دفعات بڑی ہیں، قتل ہے، ڈکیتی ہے، اغوا برائے تاوان ہے، ایسے واقعات میں جن میں ایک ہی خاندان کے درمیان خاص کر باپ بیٹا، ماں بیٹا، ماں بیٹی، میاں بیوی، ان تنازعات میں اکثر جو ہیں وہ صلح پر منتج ہوتے ہیں. ان کا نتیجہ صلح کی شکل میں نکلتا ہے. خاص طور پہ پاکستان میں بالخصوص ہمارے اس خطے میں ملزم کے لیے فرار کے راستے اور آسانیاں بہت ہیں. قتل کا مقدمہ درج ہوا تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302 کے تحت، ٹرائل ہونا ہے ضابطۂ فوجداری کے تحت. اب اگر ملزم کو اس کے وکیل کو یہ فائدہ دکھائی دے کہ وہ حدود آرڈیننس کے تحت، شرعی قوانین کے تحت، آئلی قوانین کے تحت، دہشت گردی ایکٹ کے تحت، وہ کسی نئی سہولت کے تحت، آئینی ترمیم جسے کہتے، اگر ان ترامیم کے ذریعے فرار کا راستہ نکال سکتا ہے تو وہ وہاں سے ریلیف لینے کی کوشش کرتا ہے. اور زیادہ تر کیسز میں ہم دیکھتے بھی ہیں کوئی نہ کوئی راستہ مل جاتا ہے، ریلیف مل جاتا ہے. ریلیف 3-4 وجوہات پہ ملتا ہے. پہلے کیا تھا؟ پہلے یہ تھا کہ پولیس نے ناقص تفتیش کی، عدالت میں ثبوت میسر نہیں آئے، ملزم کو فائدہ پہنچ گیا. اب عدالت اور پولیس کے درمیان انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے، چالان بہتر انداز سے تیار کرنے کے لیے پراسیکیوشن کا ایک محکمہ ہے. لیکن بدقسمتی، بلکہ المیہ کہنا چاہیے، ڈائلما یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ پراسیکیوشن بھی وہ تقاضے پورے نہیں کر رہی، ان فرائض سے عہدہ برا نہیں ہو رہی جو اسے تفویض کیے گئے ہیں اور جن مقاصد کے تحت یہ پراسیکیوشن کا شعبہ قائم کیا گیا تھا. پراسیکیوشن والے بھی اسی رو میں بہہ گئے ہیں جس طرح پولیس. اس میں قانون دان ہوتے ہیں، وکلا. اب ان کا فرض کیا ہے کہ ایک شخص نے چالان پیش کیا، اب چالان جو ہے اس میں نقائص ہیں، وہ نشاندہی کریں، رہنمائی کریں درستگی کی، اور یہ کہیں کہ مدت کے اندر، جو مدت معین ہے قانونی طور پہ، اس میں آپ نے چالان لے کے آنا ہے. عدالت تک پہنچنے کے لیے پراسیکیوشن کی سٹیمپ ضروری ہے،
وہ اپنی مہر تصدیق ثبت کر دیں تب عدالت میں جائے گا. عدالت نے فیصلہ دینا ہوتا ہے میسر شہادتیں, ڈاکومنٹس مطلب واقعاتی شہادتیں بھی, دستاویزی ثبوت بھی, گواہان کے بیانات سب سے اہم ہے. اب ناقص تفتیش پولیس نے کی اور پراسیکیوشن والوں کی مٹھی گرم کر دی. اچھا, اور کی کس نے؟ پولیس والوں نے. الٹیمیٹلی تو مدعی اور ملزم فریق پہ بوجھ پڑنا ہے نا, لیکن پولیس میڈیٹر ہے کیونکہ چالان تو وہ لے گئی ہے, تفتیشی نے سائن کرنے. اچھا, یہ جو رشوت کا عمل ہے یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے اگر سٹیپ بائی سٹیپ ہم دیکھیں؟ دیکھیے رشوت کا عمل جو ہے نا وہ کبھی تھمتا نہیں ہے. اچھا, ہر سٹیج پہ آپ کو رشوت دینی ہے, اور دونوں نے دینی ہے, مدعی نے بھی اور ملزم. یہی تو ظلم ہے. مدعی جو ہے نا وہ پہلی اطلاع دے رہا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ زارا کے قتل ڈسکے والا جو ہے اس کے قتل کا مدعی اس کا باپ بنے. اگر میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میں یہ اطلاع دوں کہ میں نے ٹکڑے دیکھے, تھانے جا کے اطلاع کر دوں میں نے ٹکڑے دیکھے, اور یہ تصدیق کی جائے کس کے ٹکڑے, شناخت ہوئی, پتہ لگا زارا کے قتل کی لاش تھی, تو میں بھی اطلاع کر سکتا ہوں. پولیس والے اپنا استغاثہ دیتے ہیں, تھانہ دار یہ کہتا ہے, کانسٹیبل یہ کہہ سکتا ہے, ایس ایچ او کہتا ہے کہ جناب میں گزر رہا تھا, مجھے راستے میں ایک لاش پڑی ملی, میں نے واویلا کیا, شور کیا, غوغا کیا, اطلاع دی, محلے میں مساجد میں اعلان کرایا, تو پتہ لگا فلاں شخص قتل ہو گیا. پاکستان میں درج ہونے والی پہلی ایف آئی آر 2.5 سطر کی تھی. ایک پولیس والا کہتا ہے کہ میں گزر رہا تھا فلاں جگہ سے, مجھے کسی نے کہا کہ فلاں جگہ پہ لاش پڑی, میں لاش کے قریب گیا اور میں مصروف تفتیش ہوں. ایف آئی آر. ایف آئی آر وہ ابتدائی اطلاع ہے جو کوئی بھی شخص دے سکتا ہے, پاکستان کا شہری ہے یا نہیں ہے اس سے ہٹ کے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا. لیکن پاکستانی دیتے نہیں ہیں. ہمارے ہاں لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں, قانون انہیں گرفت میں لے لیتا ہے. پولیس والے جو کرپشن کی ابتدا ہے نا, پولیس والوں نے آپ کو گھر میں ہونے والے قتل کے لیے لاش مردہ خانے پہنچانی ہے. وہ کہتے ہیں ایمبولینس کے پیسے دیں, لاش پڑی ہے گھر میں آپ کے, وہ ایمبولینس کے پیسے مانگیں, پھر واپس آئیں گے پوسٹ مارٹم کے بعد, پھر وہ کہیں گے کہ ایف آئی آر کے اندراج کے لیے 4-5 مراحل ہیں وہ پورے کریں. کمپیوٹر پہ درخواست ٹائپ ہونی ہے جی, ٹائپسٹ اتنے پیسے لیتا ہے. کاغذ پہ ضمنی بھرنی ہے, دستہ لے آئیں کاغذ کا, پینسل بھی لے آئیں ساتھ, ریڈ کلر کے لیتا, بلو کلر کے لیتا, یہ سارے مراحل. وہ میں نے آپ کو کتنے قتل کی ہم نے مثالیں دی ہیں. اب 14 روز میں ابتدائی چالان آج تک کبھی پیدا نہیں ہوا. عذر گناہ جو ہے نا وہ کریٹ کر لیا جاتا ہے کہ یہ تاخیر کی وجہ تھی جی, ایسے ہی. پھر پراسیکیوشن والے اگر اعتراض لگانا چاہیں تو بے تحاشا اعتراض لگا سکتے ہیں جس میں ان کو آمدن کا ذریعہ دکھائی نہ دے, اور یہ پولیس والے کہہ دیں کہ جناب مدعی بھی فقرا ہے اور ملزم بھی کنگال ہے. پھر کیا کرتے ہیں؟ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بار بار اعتراض لگا کے جاؤ, دوبارہ یوں لے کے آؤ, یہ لے کے آؤ, یہ بھی کمی ہے, یہ بھی پوری کرو. پھر وہ اعتراض پہ اعتراض لگاتے ہیں اور وہ 14 دن کے بجائے 14 ماہ 14 سال بھی لگ جاتے ہیں. اور زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مارے بندے ہیں ان کے کیسز ایسے ہی ہوتے ہیں, جو کمزور لوگ ہوتے ہیں, نسل در نسل جو ہیں وہ کیسز چلتے ہیں. جو سول میٹرز کے کیس ہیں وہ تو چلتے ہی ایسے ہیں. لیکن قتل, اب کئی ایف آئی آر ایسی ہیں, اتنا دکھ ہوتا ہے ان کو پڑھ کے. ایف آئی آر کا اندراج جو ہے نا وہ پراسیکیوشن کی کمزوری ہیں, ایف آئی آر کے اندراج کی کمزوری ہیں, شہادتوں کی کمزوری ہیں. جو عینی شاہدین ہیں وہ گواہی دینے کہاں آتے ہیں. بعض تو مدعی پولیس کے خوف سے تھانے نہیں جاتے اطلاع کرتے واقعات کی. زیادہ تر مدعی بھی تو غلط لکھواتے ہیں. جاوید بٹ کے ایف آئی آر میں دکھایا کہ امیر مصعب نے گولی چلائی. ان کی بیوہ نے ایف آئی آر درج کروائی تھی, وہ مضروب تھی اس واقعے میں. اب انہوں نے کہا جی کہ یہ دشمنی کی بنیاد پہ مخالفین کو, میں نے کئی بار کہا ہے کہ ایف آئی آر کا اندراج جو ہے نا 2-3 ماہرین قانون, 2-3 دشمندار, 2-3 خاندان کے لوگ اور 2-3 پرانے تھانے دار ڈی ایس پی, وہ بیٹھ کے ڈرافٹ کراتے ہیں. نکلتا کچھ ہے, ہوتا کچھ ہے, واقعہ کچھ ہوتا ہے. تو یہ ساری کی ساری کمزوریاں جو ہے نا عدالت میں ملزم کو فائدہ دیتی ہیں, اور ملزم وہاں سے راہ فرار اختیار کرتا ہے. اور ہمارے ہاں کسی ایسے مقدمے کا جس میں ایک ہی فیملی میٹر ہو, اگر آپ کو بٹ صاحب یاد ہو, ہم نے جب یہ ڈاکٹر شاہد صدیق کا کیس ڈسکس کیا تھا
تو اس میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا پاک بھارت سرحدی علاقہ باٹا پور تھانے میں. باٹا پور تھانے کے ایس ایچ او کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا کہ یہ بچہ ہے میرا بیٹا, اور اس نے میری بیٹی کو, اپنی سگی بہن کو, یہ پسٹل دیکھے میں نے اسے پکڑا ہے. اچھا. سگی بہن کو قتل کیا ہے, لاش فلاں میرے گھر میں پڑی ہے بیڈ روم میں. پولیس والے ہل گئے. ایس ایچ او سید مستحسن علی شاہ بڑے نامور تھانے دار تھے اور سرحدی علاقے کے رہنے والے ہیں وہی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا پتہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے, پاگل ہے کہ احمق ہے, لیکن دیکھا بندہ ٹھیک تھا. یہ ہے میں نے آپ سے کہا ایف آئی آر. ایک اطلاع آپ کو پہنچ گئی. اطلاع دینے والا کون ہے, کیا ہے, اس سے اپارٹ فرام دیٹ کسی شخص نے اطلاع کی ایک لاش پڑی ہے, یہ اس کا ملزم ہے. کہتا ہے میں نے ملزم کو پکڑا, حوالات میں اسے کہا بٹھا دے, اور فوراً ٹیم بھیجی کہ وہ جا کے دیکھے لاش. تصدیق ہو گئی, قتل بھی مل گیا, اعلی قتل بھی مل گیا. بچی کی موت کی تصدیق ہو گئی, بچی ماری گئی ہے. 302 کا مقدمہ ہوا بیٹے پہ. کس نے کرایا, مدعی کون بنا, باپ نے. باپ جو لے کے ایف آئی آر اس کی ہے نا. ایف آئی آر کسی کی بھی ہو, کوئی بھی مدعی ہو, استغاثہ پولیس کا بھی ہو, تب بھی کوئی غیر شخص بھی ہو, وہ ایک اطلاع دیتا ہے آپ کو کارروائی کرنی پڑتی ہے. یہ ضابطہ ہے فوجداری, اس کے تحت آپ نے کارروائی کر دی. ملزم کو پکڑا, بٹھایا, گرفتاری ڈال دی. لاش پوسٹ مارٹم کے لیے گئی, قانونی ضرورت پوری ہوئی اور وہ تدفین ہو گئی. مقدمہ درج ہوا باپ کی مدعیت میں بیٹے کے خلاف. میں مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ نے جتنے سوالات کرنے اس کا جواب ہے یہ. ٹھیک ہے. یہ بیٹے کے خلاف باپ نے مقدمہ درج کرایا اور وہ پہلے ہی دن پولیس کو ریمانڈ کے لیے لے کے جاتی ہے علاقہ مجسٹریٹ کینٹ کچہری. اچھا. کینٹ کی عدالت میں علاقہ مجسٹریٹ کے پاس لے جاتی ہے. مجسٹریٹ سے پولیس کہتی ہے کہ اس کا ریمانڈ دیا جائے. ٹھیک ہے. مدعی اس نے کہا یہ, ملزم نے کہا جی مدعی صاحب. اس نے کہا جی اس نے مارا ہے. اس نے کہا کہ جی کہ میں مدعی ہوں, اس کا قانونی وارث ہوں, بچی کا. کون ہوں, مقتولہ کا قانونی وارث. شادی شدہ نہیں تھی, غیر شادی شدہ تھی. باپ ہوں, مدعی ہوں, قانونی وارث ہوں. اس نے کہا تمہارا بیٹا ہے, سگا ہے. اس نے کہا اس نے کہا میں نے اس کو معاف کر دیا. اچھا. پہلے ہی پیشی پہ پولیس ریمانڈ کی ڈیمانڈ کر رہی ہے اور وہ کیا کہتا ہے باپ, معاف کر دیا کہ میں قانونی وارث ہوں بچی کا. قانونی وارث جس مقتول کا ہو, خاتون ہے, مرد ہے, بچہ ہے, بڑھیا ہے, جو بڑھیا ہے, کوئی ہے, اس کا قانونی وارث. اب میں نے آپ سے کہا کہ قانون کی راہ اتنی وسیع ہے کہ کہیں نہ کہیں فرار کا راستہ نکل آتا ہے. فرار کا راستہ یہ تھا, اس نے کہا کہ قانون وراثت کے تحت, قانون شہادت کے تحت, آئلی قوانین کے تحت, ضابطۂ فوجداری کے تحت دیت قصاص وارث پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, مدعی پہ نہیں. مدعی بار بار کہہ رہا ہوں, مدعی کوئی اور بھی ہو تب بھی کون معاف کر سکتا ہے, وارث. وارث نے کہا, باٹا پور کے رہائشی 302 کے مقدمے میں مدعی نے, کہ میں اپنے بیٹے کو معاف کرتا ہوں. عدالت مجبور تھی کہ نہ صرف اس کو چھوڑ دے ملزم کو, نہ صرف یہ کہ ریمانڈ دینے سے انکار کر دے, بلکہ اس وقت عجیب شش و پنج تھی کہ پہلی پیشی اس پہ باپ نے اس کو معاف کر دیا. پتہ کیا چلا اس کی تفصیلات میں, جب بیک گراؤنڈ میں گئے, ایس ایچ او مستحسن شاہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ ہوا کیا, ہم نے تو قانونی ضرورتیں پوری کی ساری. انہوں نے کہا جناب قانونی ضرورتیں پوری تھیں, ہوا یہ کہ باپ اپنے بیڈ روم میں بیٹھا تھا, بیٹی کو بلایا اس نے قتل سے پہلے, بیٹی کو بلایا کہ بیٹے میں تیری شادی فلاں جگہ پہ کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا نہیں بابا, میں نے تو اپنے کزن سے شادی کرنی, جو آپ کے بڑے بھائی کا بیٹا ہے, تایازاد میرا, میں نے تایازاد سے کرنی ہے. اس نے کہا نہیں, وہ آوارہ منش ہے لڑکا, میں اپنے بھتیجے کو تجھ سے زیادہ جانتا ہوں, وہ مناسب رشتہ نہیں ہے میرے پاس, یہ رشتہ اچھا ہے, بڑے امیر لوگ ہیں فلاں. یہ اس نے قائل کرنے کی کوشش کی. بچی نے کہا کہ میں خودکشی کر کے مر جاؤں گی, اپنے کزن کے علاوہ کہیں شادی نہیں کروں گی. باپ نے بیٹے کو بلایا اور بیٹے سے کہا کہ بچے تو حلال کا یا حرام کا. اس نے کیا کہہ رہے ہیں بابا, اس نے کہا تو حرام زادہ ہے یا حلال زادہ ہے. اس نے کہا یہ تو آپ پہ تہمت ہے, اگر میں حرام زادہ ہوں تو تہمت تو آپ پہ الزام ہے, یہ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں. اس نے کہا بیٹے میں تجھ سے سوال پوچھ رہا ہوں. اس نے کہا اس سوال کا جواب بھی آپ کے پاس ہے کہ آپ یہ مجھ سے ثبوت مانگیں کہ میں حلال کا ہوں کہ حرام کا ہوں, مجھے آزما لیں, کچھ کریں میرے لیے, کوئی امتحان رکھیں. اس نے کہا امتحان یہ ہے کہ یہ پسٹل ہے,
اگر تو حلال زادہ ہے تو اپنی یہ تیرے سامنے بہن بیٹھی ہے, اس کو ابھی ختم کر دیں, اچھا, اور یہ ثابت کر کہ تو باپ کا حلال کا بیٹا ہے اور تخم زاد ہے, حرام زاد نہیں ہے. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا باپ کی حکم عدولی نہیں تو کر رہا, حکم مان رہا ہے. اگر تو حرام کا ہے تو حکم نہیں مانے گا, اگر حلال زاد ہے تو حکم مانے گا. بیٹا نے پسٹل پکڑا باپ کا, 6 فائر مارے, 4 اس کے سینے میں لگے, 2 سائڈ پہ لگے. بچی وہیں مر گئی, اور تیسرے دن جس دن اس کو ریمانڈ کے لیے پیش کیا وہ بچہ باہر آ گیا. نارملی روایت یہ ہے کہ اس طرح کے خاندانی تنازعات کے کیسز میں صلح پہ نتیجہ نکلتا ہے. اچھا, اگر ہم بات کریں زارا قتل کیس کی, اس کے اندر جو ملزمہ ہے وہ ماں ہے, بہن ہے اور اس کے بچے ہیں, اور مدعی جو ہے وہ زارا کا باپ شبیر احمد ہے. بیٹا جو ہے وہ کیا معاف کروا دے گا باپ کے تھرو؟ بٹ صاحب اب تک کی تفتیش, خفیہ اعلانیہ اور اعلیٰ پولیس افسروں کی انکوائریز پیرالل چل رہی ہیں. اچھا, ان میں 2-3 ایسی باتیں جو کسی میڈیا پر نہیں آئیں, بالکل پہلی بار میں انکشاف کر رہا ہوں. یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مدعی اس مقدمے کے شبیر احمد, نمبر 1. نمبر 2, اس مقدمے کی ملزمہ, مرکزی ملزمہ ساس سغرا, اس کی بیٹی یعنی نند, مقتولہ کی جس کے سربریدہ لاش اللہ معاف کرے ٹکڑوں میں بٹی لاش ملی, سغرا اس کی ساس, اور ان کی نند, ایک نند کے 2 بچے, ایک کی بہن کا بچہ, دوسری بہن کا بچہ, وہ سارے شامل ہیں. ان کے DNA ٹیسٹ ہو گئے ہیں. اچھا, مدعی کا بھی ہوا کہ مقتولہ کا باپ ہے. DNA ٹیسٹ ایک قانونی ضرورت ہے جس کا فائدہ پہنچتا ہے ملزم کو اگر وہ پراپر نہ ہو. DNA ٹیسٹ ہو گئے, نمبر 1. نمبر 2, تفتیش لوکل پولیس ڈسکے کی, ایک متعلقہ ایس پی گوجرانوالے کا, گوجرانوالے کا ایس پی 2, اور نمبر 3 RPO اور DIG. اچھا, DIG RPO جو ہے, DPO یعنی ایس پی ایک, DPO RPO, ان سب نے بھی پوری, ظاہر وہ پولیس والے ہیں نا, شبیر احمد وہ بھی ASI ہیں گوجرانوالے پولیس میں, ان کے بیانات قلم بند کیے ہیں. 2 مرتبہ مقتولہ کے شوہر قدیر اس کو شامل تفتیش کیا گیا ہے. اچھا, اب جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس وقت تک 2 مرتبہ قدیر شامل تفتیش ہو گیا ہے. ایک بات تو بالکل ذہن سے نکال دیں کہ اس مقدمہ قتل میں جو سفاکی بھیانک انداز میں قتل اور انسانیت کو شرما دینے والے حقائق سامنے آئے ہیں نا, اس کے بعد کمپرومائز کی کوئی پوزیشن نہیں ہے. اچھا, نہ بیٹا کرے گا نہ باپ کرے گا, کوئی نہیں کرے گا. میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاتا ہوں. ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسا کر لے. بیٹا اسلام آباد اترتا ہے سعودی عرب سے, اس کو اطلاع یہاں ملتی ہے. اس کو پہلے کہا تھا کہ حالت سیریس ہے فلان ہے. اس کو اطلاع ملتی ہے کہ میری بیوی قتل کر دی, میری ماں نے, میری بہنوں نے, میرے بھانجوں نے. وہ سیدھا اپنے سسرال, خالو بھی تو ہے سگا نا, شبیر سگا خالو بھی ہے, وہ سیدھا آتا ہے ان کے گاؤں میں جو ضلع گوجرانوالہ میں, یہ ڈسکا ضلع سیالکوٹ میں سسرال جو ہے, زہرا کا سسرال یعنی قدیر کا گھر اور اس کی ماں وغیرہ ڈسکے میں رہتے ہیں, اور وہ گوجرانوالے میں رہتے ہیں. ASI شبیر, وہ شبیر کے گھر آتا ہے, سارے حوالات واقعات کو سنتا ہے, اور سننے کے بعد سب پتہ لگتا ہے, وہ جنازے میں شریک ہوتا ہے. جنازہ پڑھنے کے بعد, تدفین کے بعد وہ گھر آ جاتا ہے, رات کو سو جاتا ہے. صبح اٹھتا ہے تو اٹھنے کے فوری بعد وہ اپنی جو وہاں گھر والے ہیں, شبیر کے گھر والے, اپنے سسرال والے, اس کے کزن جو ہیں, جو بھی عورتیں سارے لوگ آئے ہوئے تھے, ان سے کہتا ہے گاڑی کی چابی دو. میں نے کہا میں نے یہ صبح کہاں جا رہے ہو, ابھی تو اب تدفین کے بعد کل آئے ہو. اس نے کہا بس مجھے کام جانا ہے. وہ کسی کو نہیں بتاتا. وہ لوگ سارے کہتے ہیں شبیر کو کہ یہ قدیر کہیں باہر جا رہا ہے اور سہما سہما ہے, عجیب سی اس کی صورت حال ہے, یہ کہاں جا رہا ہے. تو قدیر جو ہے نا ابھی گاڑی میں نہیں بیٹھ پاتا کہ اس کے سسر جو خالو بھی ہیں, شبیر احمد, شبیر احمد وہاں آ جاتے ہیں.
شبیر احمد نے مجھے یہ خود بات بتائی کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس کے چہرے پہ عجیب جو ہے نا جذبات ہیں اور سہما بھی ہوا ہے, اور وہ میں کہتا ہوں خدا نخواستہ کوئی اور ایکٹ نہ کر جائے, تو میں چیک کرتا ہوں ادھر ادھر کہیں خدا نخواستہ کوئی ہتھیار اس کے پاس نہیں ہے, کوئی جذبات میں کوئی ایکٹ نہیں کرنے جا رہا, کیا مسئلہ ہے. تو میں نے پوچھا بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں, اچھا وہ ان کو خالو جی کو ابو کہتا ہے. اچھا. وہ کہتا ہے ابو جی میں آیا. کہتا بیٹے کہاں؟ اس نے کہا میں آدھے گھنٹے میں آیا صرف. اس نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے یہ پوچھنے جا رہا ہوں کہ تم نے یہ کیا کیا, کیا یہ حقیقت ہے کہ میری ماں نے مارا ہے میری بیوی کو, کیا ٹکڑے میری بہن نے اور بھانجوں نے کیے. وہاں سے وہ تھانے جاتا ہے ڈسکے کے, اپنے علاقے کے تھانے میں, اپنا رہائشی علاقہ, وہاں جا کے اپنی ماں اور ان سے حوالات میں پولیس کے ذریعے ملاقات کرتا ہے اور ان سے 3 سوال کرتا ہے. کیا؟ پہلا سوال قدیر کا اپنی ماں سے, امی یہ تم نے کیا کیا, تمہیں شرم نہیں آئی, تم نے میری بیوی کو مارا ہے. وہ جذبات میں 3 4 5 جملے کہتا ہے, یہ پولیس والوں کے بقول, یہ شبیر احمد نے بتایا. تو وہ یہ کہتی ہیں, اب یہ بات سمجھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کمپرومائز کیسے ہو سکتا ہے. وہ بجائے کچھ کہنے کے اقرار جرم کر لیتی ہیں. ماں کہتی ہے کہ ہمیں خود پتہ نہیں چلا کہ ہم نے کیا کیا اور آج یہ مصیبت ہم پہ پڑی ہے. وہ پھر پوچھتا ہے کہ تم نے یہ کیوں میرا گھر اجاڑا, جذبات میں, اور یہ جملہ اس نے مجھ سے بھی کہا ہے کہ تم نے میرا گھر کیوں اجاڑا. وہ کہتی ہیں ہمیں افسوس ہے اس بات کا, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی ہم سے کیا ہوا. وہ بجائے اپنے منصوبے کے مختلف پہلو کو راز افشا کرتی, وہ صرف اتنے پہ اکتفا کرتی ہیں کہ بس جو بھی ظلم ہو گیا. ایک قدیر رونے لگ پڑتا ہے. قدیر کو ہوتا ہے, حوالات بیچ میں ہے نا, قدیر کو روتا دیکھ کے وہ ماں اسے کچھ کہتی نہیں تو بہن سامنے آگے آ جاتی ہے. بہن کو اس نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آئی کہ تم نے میرے 2 بچے, ایک بچے کی بھی جان لے لی جو شکم مادر میں تھا, حاملہ تھی وہ, اس کی جان لی, اور دوسرا تم نے میرے بچے کو بھی بالکل ممتا کے بغیر کر دیا. یہ کیا تم نے مجھ سے کیوں اس معصوم بچے کی ممتا چھین لی. تو اس پہ بہن اور ماں یہ بقول قدیر کے شرمسار ہو کے منہ جھکا لیتی, کوئی جواب نہیں دیتی. اب الخاموشی نیم رضا, اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اقرار جرم 100% کر لیا کہ ہم نے یہ کیا تھا. وہ پھر قدیر سے باقی باتیں پوچھی گئیں کہ بھی کبھی کچھ ہوا تھا, کبھی معاملہ تھا. اس دوران ایک بات سامنے آتی ہے, قدیر جس کی تصدیق کرتا ہے کہ ہلکے پھلکے چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے تھے. اسے پوچھا گیا نا بھائی تمہارے جھگڑے ہوتے تھے, لیکن آف اینڈ آن معاملہ ختم ہو جاتا تھا. سعودی عرب گئی ہے, خود میرے ماں نے اور بہنوں نے اس کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا. جب وہ آئی ہے سیالکوٹ ایئرپورٹ تو لے کے آئے, پھر خود زبردستی اپنے گھر لے گئی ہیں. لے کے کہتا ہے میرے علم میں یہ نہیں تھا کہ وہ منصوبہ بندی کر سکتی ہیں. لیکن جب اسے یہ سوال کیا گیا قدیر کیا کبھی جادو ٹونے کا کوئی معاملہ سامنے آیا, اس نے کہا جی ہاں, یہ بات درست ہے کہ میری بیوی بھی مجھے شکایت کرتی رہی, زارا, یہ بقول اس نے میڈیا سے بات کی کہ جی یہ زارا بھی شکایت کرتی رہی, اور یہ محلے کی عورتیں میری عزیز و اقارب بھی یہ کہتی رہیں کہ میری ماں جادو ٹونا کرتی ہے یا کرواتی ہے. اچھا, جادو ٹونا خود کرتی تھی؟ الزام تو لگا کہ زارا کرتی تھی. الزام یہ تھا کہ زارا کرتی تھی, لیکن اس نے کہا کہ زارا شکایت کرتی تھی. ایک دن چھت کے اوپر سے ایک کھوپڑی ملی. کس کی کھوپڑی؟ ایسی تھی جو قابل شناخت نہیں تھی. وہ کھوپڑی کالے جادو کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ عامل کسی کے گھر میں محبت اور ناچاکی کی خاطر. ایک طرف کوئی شکایت کرے کہ جی میرا میاں مجھ سے محبت نہیں کرتا, وہ کہتے ہیں اس کھوپڑی کو آگ لگاؤ, اوپر رکھ دو, کوے آئیں گے, فلاں آئیں گے, یہ آئیں گے, باجرہ ساتھ ڈال دو, دال ڈال دو, چاول ڈال دو, تو یہ کھوپڑی رنگین ہو جائے گی. مختلف مطلب آپ یہ توہم پرستی کی ایک مثال سمجھیں کہ وہ کھوپڑی جو ہے وہ میاں کو اس بات پہ مجبور کر دے گی کہ اپنی بیوی کو. اب وہ کیا کہ معاملات ہے, اب معاملہ یہ ہے کہ ماں عملیات کراتی تھی کاہے کے لیے کہ میرا بیٹا شادی کے بعد میرا نہیں رہا, اپنی بہنوں کا نہیں رہا, اپنی بیوی کا ہو لیا ہے. اچھا, یہ مسئلہ پیسے کا تھا یا محبت کا؟ یہ زیادہ مسئلہ پیسے کا تھا, جبکہ قدیر نے اس کو وضاحت کی ہے کہ میں ماں کو اتنے پیسے دیتا تھا کہ گھر میں کوئی تنگ دستی نہیں تھی. اچھا, مجھے جتنے پیسے ان کو ضرورت تھی اس سے کہیں زیادہ میں نے ہر ماہ اخراجات دینے اس کو.
بیوی کو الگ خرچ دیتا تھا کہ بچے کے لیے دودھ لانا ہے, پیمپر لانا ہے, پریگننٹ ہے تو اس کو ضرورت ہوگی کس چیز کی, تو وہ خود بندوبست کر لے. اچھا. 2-3 وجوہات بنی اس سغرا بی بی کی مخالفت جو زارا فیس کرتی رہی. ایک وجہ تھی پیسہ, دوسرا وجہ تھی کہ محبت کرتا تھا میاں اپنی بیوی سے, نیچرل وہ ہے, انہوں نے کہا محبت کرتا تھا. تیسری وجہ وہ کہتی تھی کہ مجھے اور میری بیٹیوں کو, میرے بھانجوں کو, بھائیوں کو, کسی کو کیوں نہیں بلاتا یہ سعودی عرب, بار بار اپنی بیوی کو کیوں بلاتا ہے. اچھا. اب یہ بھی ایک نیچرل فنومینا تھا. اس نے اپنی گھر والی کو بلانا تھا نا, اور گھر والی تو بیوی ہے زیادہ, ماں سے رشتہ تو اب اس طرز کا اور ہے. دیکھیں میں اب ایک آپ کو بات بتاؤں, بٹ صاحب جو ہم بحث کر رہے ہیں نا, ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ جی کیا خاندانی معاملات میں صلح ہو جائے گی, معافی زلافی ہو جائے گی. اس کا ایک پہلو ذہن میں رکھیے گا. اس سے یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ ہماری یہ گفتگو کہ جی یہ صلح پہ منتج ہوتا ہے سارا کچھ, یہ تحریک پیدا کرے گی کسی نئے قتل کی. کل کوئی اور قیوم شاہد اٹھے گا اور اپنے باپ شاہد صدیق کو قتل کر دے گا کہ یار اس کا بنتا تو کچھ نہیں ہے, صلح ہی ہونی نا بعد میں, پیسہ بھی اتنا میرے پاس آ جائے گا. تو اس کے بھی بہت سے پہلو ہیں. ہمارا مقصد عدالتی نظام کو, پولیس سسٹم کو, پروسیکیوشن کو, ان کی کمزوریوں کو منظر عام پہ لانا ہے. یہ تحریک نہیں پیدا کرنی کہ نئے قیوم شاہد جنم لیں, ہم یہ نہیں چاہ رہے. ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ قیوم شاہد ڈاکٹر شاہد صدیق کا فرما بردار بیٹا بن کے رہے. زارا کو اس کی ساس سغرا بی بی پاش نہ کرے. میں نے مثال دی کہ باپ نے بیٹے کو معاف کر دیا باٹا پور میں, منہالہ گاؤں میں جو واقعہ ہوا, اس میں ایف آئی آر غلط درج ہوئی. اس کا مقصد یہ نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ اس سے جذبات میں آ کر ہر شخص ویسا ایکٹ کرنا شروع کر دے, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. میں آپ کو زارا کے بارے میں یہ بتا رہا ہوں کہ 3 آسپیکٹ ایسے, دولت, محبت, اور تیسرا آسپیکٹ کہ یہ اس کو لفٹ کیوں کراتا ہے, زیادہ چاہتا کیوں ہے. تو یہ منصوبہ بندی کے تحت گھر بلا کے پلان کر کے اس کو قتل کر کے اس کی لاش کو ایسے ٹھکانے لگایا کہ مہمہ بن جائے اور شناخت نہ ہو. زارا کے شوہر قدیر کی ایک اور بات سنیں. قدیر اس آپریشن میں بھی شامل ہوا جو زارا کے لاش کے ٹکڑے تلاش کرنے کے لیے نہر میں اور نالے میں کیا جاتا رہا. اچھا. کچھ ٹکڑے نہر برد ہوئے, کچھ نالے کے سپرد ہوئے. ان ساروں میں قدیر کی محبت کا اپنی بیوی سے یہ عالم تھا کہ وہ غمگین بھی رہا, متاثر بھی رہا, مایوس بھی رہا, تگودو بھی کرتا رہا. اگر اس کے ذہن میں کمپرومائزنگ کا ایک کوئی شوشہ ہوتا تو وہ اپنی ماں سے ملنے سوالات میں آتا, بیوی کی لاش تلاش کرنے نہ جاتا, نمبر 1. نمبر 2, سسرال نہ جاتا, ماں کو لان تان نہ کرتا حوالات میں جا کے ڈسکے کی. یہ سارے معاملات ایک طرف, یہ ہے اخلاقی پہلو. اب قانونی پہلو سن لیں. ایس پی انویسٹیگیشن گجرانوالا اس کے سامنے, ڈی پی او گجرانوالا کی موجودگی میں, آر پی او کے دفتر میں جا کے, شبیر کے ساتھ جا کے, تفتیشی کے روبرو, محلے داروں کے بیچ میں, عزیز و اقارب کی موجودگی میں, ہر جگہ قدیر نے یہ جملہ کہا کہ میری ماں بہن نے میرا گھر اجاڑ کے زیادتی کی. قانونی پہلو بتا رہا ہوں. ایک, اس نے 2 دفعہ شامل تفتیش ہو کے اپنا یہ بیان ریکارڈ کرایا 161 کا. 1-2 روز میں اس کا 164 کا سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ ہونے والا ہے. 2 باتیں. تیسری بات اور سب سے اہم, شبیر احمد سے میری بات ہوئی, زارا کے والد, غمزدہ والد سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ملزمہ خواتین اور دونوں لڑکے یہ تختہ دار تک پہنچے. اچھا, اس کا وارث کون ہے, قدیر یا شبیر؟ سنیں, قدیر وارث ہے محرم ہونے کے ناطے. قدیر شرع میں وارث ہے محرم ہونے کے ناطے.
اور قانون میں مدعی ہے جس کا استغاثہ ہے شبیر احمد. اگر کل کلاں قدیر معاف کر دے اپنی بیوی کا خون تو استغاثہ خاموش ہو جائے گا, پراسیکیوشن ختم ہو جائے گی, چالان مکمل نہیں کہلائے گا اور وہ بری ہو سکتا ہے. لیکن پورا جملہ سنیں میرا. شبیر احمد یہ کہتا ہے کہ میں تختہ دار تک پہنچانے کے لیے ان خواتین کو اور 2 لڑکوں کو ہر حد تک جاؤں گا. اور اگلا جملہ اس کا, آج اس نے مجھ سے کہا کہ اس سارے عمل میں جو میں قانون کے ذریعے جنگ لڑ رہا ہوں, وہ ہاتھ سے پسٹل لے کے مار سکتا تھا نا. پولیس والا ہے, اس نے کہا میں قانونی راستہ اپناؤں گا, اور میں جو قانونی راستہ اپنا کر ان کو تختہ دار تک عدالت کے ذریعے پہنچانا چاہتا ہوں, اس میں قدیر میرا نہ صرف ہمنوا ہے, میرے ساتھ بھی ہے. سسر داماد قدیر و اس کا خالو, یعنی قدیر و خالو اس معاملے میں ایک پیج پر ہے. ماضی میں کبھی آپ نے دیکھے کہ بیٹا ماں کو تختہ دار تک پہنچائے؟ آج تک کوئی مثال نہیں ملتی, کہیں کوئی مثال نہیں. لیکن میں قرائن اور شواہد کی روشنی میں اپنا ذاتی تجزیہ یہ دے رہا ہوں کہ یہ کیس اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا. اچھا. اور آپ نے جو سوال کیا اسی کے جواب میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ ایک نیا ریکارڈ بھی قائم کرے گا. اچھا, بات کرتے ہیں قیوم شاہد کی. اس کیس میں کیا بنا؟ آپ نے لاسٹ بتایا کہ صلح ہو سکتی ہے. یہ جو واقعہ یہاں 2 اگست کو ہوتا ہے, جی. اس پہ ہم نے 2 یا 3 روز بعد پروگرام کر دیا. اس وقت کے حالات جتنے تھے وہ اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ شاہد صدیق کو اس کے بیٹے قیوم صدیق نے جو قتل کیا ہے, اس میں شک گزر رہا تھا کہ اس کو اپنی ماں کی معاونت حاصل تھی. اچھا. پولیس نے سب سے پہلی تفتیش, جب بھی وہ پکڑا گیا شہریار, اس کا دوست شہریار پکڑا گیا نا, تو شہریار کے پکڑنے کے بعد سارے راز کھل گئے. پھر جنوری میں جو حملہ ہوا تھا وہی ملزم تھے جو پہلے ہوا, وہی گاڑی خاتون نے کہا جی کہ میں نے فلاں کو بھیج دیا. چوتھے ہاتھ میں جب گاڑی کے مالک نے کہا جی ہم نے تو کرایہ بھی دی تھی, وہ جو کرایہ کے اس کو وہ کرایہ نامہ جس نے دیا تھا رینٹے کار والے نے, اس کو تصویر دکھائی کہ جناب جنوری میں حملہ ہوا تھا, آپ یہ تصویر دیکھیں. اس نے کہا ہاں یہی مجھ سے کرایہ پہ لے گیا, اس کو پکڑ لیا, دبوچ لیا گیا, سارا نیٹ ورک بریک ہو گیا. اس وقت میں نے کہا تھا کہ حالات ایسے ہیں کہ یہ قیوم شاہد کو الٹیمیٹلی بھائی, ماں, چچا, تائے معاف کر دیں گے اور بات صلح پہ ختم ہو جائے گی. لیکن سوال تھا کہ قیوم شاہد نے شاہد صدیق کو, اپنے باپ کو, جائیداد کی اثاثوں کی خاطر قتل کیا ہے, تو کیا وہ اس کو مل جائیں گے؟ کیا وہ اپنے باپ کا آئینی قانونی وارث بن جائے گا مقتول کا؟ اس وقت تک یہ تھی تفتیش کہ شاید ماں کے کہنے پہ, ماں کے اشتراک سے, یا ماں کو اعتماد میں لے کے, یا ماں کے علم میں لا کے, جو مرضی دیں, ڈاکٹر شاہد صدیق کی جو بیوہ ہیں ان کو سارا پتہ ہے اس کا. پولیس نے اس کی ساری تفتیش کی, ایسی اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنی جو سارے معاملات کو جانتی تھی, سمجھتی تھی. اس میں تازہ ترین اطلاع کے مطابق, یہ آج کی ہے, میں یہ بڑے وثوق اور اعتماد کے ساتھ آپ کو یہ بتا رہا ہوں اپنے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے, اور فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے, ابھی تک کسی چینل پہ, میڈیا پہ آپ نے نہیں دیکھی ہوگی, کہ ڈاکٹر شاہد صدیق کی بیوہ اور ان کا چھوٹا بیٹا تیمور, انہوں نے یہ اعلیٰ پولیس افسران اور بہت نامور قسم کے سرکاری افسران, بیوروکریٹس, ان کی موجودگی میں بیٹھ کر یہ کہا ہے کہ جی ہم کسی طور اپنے بھائی, اپنے بیٹے قیوم شاہد سے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, نمبر 1. نمبر 2, ہم مقدمے کی پیروی میں کوئی کسر جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا قیوم شاہد, شہریار اس کا دوست, اور فائرر جو موقع پہ ملزم گئے, اجرتی قاتل, وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ قابل سزا ہیں, ان کو پھانسی کی سزا ملنی چاہیے. یہ ماں نے بیٹے کے لیے کہا, ماں نے اپنے بیٹے کے لیے کہا یہ جملہ, جس کے کئی گواہ ہیں, ان میں ڈاکٹر صاحبان بھی موجود تھے, جو ان کے ہم اثر تھے نا ڈاکٹر صاحبان, وہ موجود تھے.
انہوں نے پہلے فیز میں انہوں نے کہا جی کہ تیمور جو عینی شاہد گواہ ہے اس کا، اور مدعی بھی ہے، مدعی بھی بنا، مدعی بھی آلموسٹ وہی بنتا ہے کیونکہ عینی شاہد تھا، وہی کھڑا تھا، نماز جمعہ پڑھ کے آئے تھے، تیمور ساتھ تھا، ساجد ایک بھائی بھی ہے ڈاکٹر صاحب کا، وہ بھی۔ پہلے حصے میں یہ کہا گیا کہ ہم ان کو سزا دلوانے کے لیے پولیس کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کریں گے اور کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ بیٹے کی خاطر، اب دیکھیں نا لوگ آتے اکٹھے ہوتے ہیں، عزیز و اقارب، بیوہ سے کہیں دیکھو نا آپ کا خاوند تو چلا گیا، بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے، یہ جملہ اکثر ہوتا ہے نا، تو دیکھیں اب آپ بیٹا کیوں گواتی ہیں؟ باپ کو قتل کر کے پھینکوا دیا اجرتی قاتل کے ذریعے، اب آپ باپ سے کے بعد بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، میاں تو گیا آپ کا، اب بیٹے سے آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گے، یہ جملہ کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ جملہ کہنے والے آئے ہوں گے، کئی آئے ہوں گے، اس کے باوجود تازہ ترین اطلاع بتا رہا ہوں کہ بیٹا تیمور اور ماں اس کی مسز شاہد صدیق، انہوں نے واضح طور پہ یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم کیس کی اس انداز سے پیروی کریں گے، پولیس ہر طرح کا پولیس سے تعاون کریں گے، بھرپور مقدمہ قتل تیار کرے اور چالان پیش کرے اور ہم عدالت میں اس کی پیروی کریں گے اور ان کو پھانسی کے پھندے تک لے کے جائیں گے۔ ایک پہلو۔ اچھا، دوسرا، یہ بات سامنے آئی تھی، ہم نے پہلے پروگرام میں کی تھی، میں اسی تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ جائیداد کے اثاثے کے جھگڑے صرف قیوم شاہد کے ساتھ نہیں تھے، باقی جو ڈاکٹر شاہد صدیق کے بھائی ہیں ان کے ساتھ بھابھیوں کے ساتھ، بیوہ بھابھی بھی ان کے ساتھ بھی تھے۔ اب تازہ ترین اطلاع دے رہا ہوں، انکشاف انگیز، کہ وہ بھی ایک ہی پیج پر آ گئے ہیں۔ اچھا، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جائیداد گئی بھاڑ میں، ہم جائیداد کی تقسیم کرتے رہیں گے، آپس میں لڑتے پھرتے بھی رہیں، جو بھی رہیں، ہم اس بات پر یکسو اور یک زبان ہیں کہ قیوم شاہد کو، اس کے ساتھی ملزموں کو، اجرتی قاتلوں کو سزائے موت دی جانی چاہیے۔ یہ تازہ ترین اطلاع میں آپ کو دے رہا ہوں، کل کلاں کو اس میں تبدیلی آ جائے، کوئی اور لوگ بیچ میں صلح کار آ جائیں، یہ اور بات ہے، لیکن فی الحال یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں نے تمام تر اثاثوں اور جائیداد کو پس پردہ ڈال کر، پس پشت ڈال کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم قانونی طور پر اس پورے گروہ کو، جس کو سرپرستی حاصل تھی قیوم شاہد کی، اس کو سزا وار قرار دلوانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کریں گے۔ ایک یہ پہلو۔ ایک اور بڑی اہم بات میری اطلاع میں آئی ہے، مجھے خبر ملی ہے کہ پولیس نے جتنے معاملات تھے چالان میں منہ شگافیاں، کمزوریاں، وہ پراسیکیوشن کے افسران کے ساتھ مل کے دور کر لی ہیں۔ اچھا، مکمل چالان، آپ دیکھیں نا، اگست میں یہ واقعہ ہوتا ہے، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، چوتھے ماہ میں اب یہ نیا کام ہوا کہ انہوں نے جو اس کی کمزوریاں تھیں وہ دور کر دیں اور مکمل چالان جو ہے نا وہ پیش کر دیا گیا ہے۔ اس مکمل چالان میں کسی طرح کسی ملزم کے بچنے کا کوئی امکان نہیں، لیکن قانونی بات جو آپ نے مجھ سے سوال شروع میں کیا تھا وہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت بیٹے کو کسی صورت میں، کسی حالات میں باپ کی جائیداد سے بے دخل نہیں کر سکتی۔ اچھا، اگر وہ قاتل بھی ہو، قاتل بھی ہو تب بھی، قتل تو ہو گیا، مرنے والا، مرنے کے بعد جائیداد تقسیم ہونی ہے نا، وراثت تو بعد میں آنی ہے نا، تو وراثت، اچھا ایک عجیب سی بات، اگر قیوم شاہد کو سزائے موت ہو جاتی ہے تو اس کے وہ تو ہے ہی شادی شدہ نہیں، تو خود ہی بے دخل ہو گیا جائیداد سے، وہ تو خدا کے گھر چلا گیا نا، وہ خدا کے گھر جا کے جائیداد لیتا رہے۔ جب قیوم شاہد کو باپ کے قتل میں پھانسی ہو گئی تو بے دخل تو ہو گیا وہ جائیداد سے۔ اچھا، اگر شادی شدہ ہوتا اور اولاد والا صاحب اولاد ہوتا تب بھی دادا کی اولاد میں حقدار نہیں ہوتا۔ اچھا، دادا کی اولاد میں بھی حقدار نہیں ہے، پوتا، پوتی، نواز، وراثت نہیں ملتی، صرف پہلے حصے تک۔ وراثت دادے کی نہیں ملتی، باپ کی ملتی ہے۔ ہاں، ایک صورت میں نہیں ملنی تھی اس کو، قیوم شاہد کو، اگر شاہد صدیق قتل نہ ہوتے اور اپنی زندگی میں اس کو بے دخل کر دیتے، نافرمان قرار دے دیتے، آگ کر دیتے، تحریری،
عملاً اعلانیہ، تب وہ بے دخل ہو سکتا تھا۔ ان کے جانے کے بعد بھلے وہ قتل کی شکل میں گئے یا طبعی موت مرے یا بیٹے کے ہاتھوں مرے، جو مرضی، آپ بے دخل نہیں کر سکتے جائیداد سے۔ منقولہ اور غیر منقولہ دونوں طرح کی جائیداد، ڈاکٹر صاحب کی مقتول کی مرحوم کی جائیداد جو ہے نا، وہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، ان کی باہر بڑی انویسٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ پولیس نے جو تفصیلات تیار کی ہیں ان کی جانشینی کے لیے اثاثوں کی، وہ بیرون ملک کئی جگہوں پہ سرمایہ کاری ہے ان کی، اربوں روپے کی ہے، اربوں روپے، لیکن تھے وہ مڈل کلاس کے۔ ڈاکٹر صاحب کی جو محنت ہے نا، وہ مڈل کلاس کی محنت ہے، وہ ایک غریب گھر سے نکلے تھے۔ دولت کہاں سے ہی پتا آپ کو؟ کیسے؟ میں نے بتایا تھا پروگرام میں، ناظرین کی یاد دہانی کے لیے، اقرا میڈیکل کمپلیکس کو 1990 کی دہائی میں ایک سرٹیفکیشن مل جاتی ہے کہ جو لوگ باہر جائیں گے، خاص کر یو اے ای، سعودی عرب، ان کا میڈیکل کہاں سے ہوگا؟ اقرا میڈیکل کمپلیکس۔ یہاں اب تھوڑا سا ڈسپیوٹ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ وہاں 2,000-4,000 کا سرکاری فیس ہے تو 10,000 لیتے رہے، 1 لاکھ بھی لیتے رہے، میڈیکل جو ہے اس کو انفٹ میڈیکل کر کے زیادہ پیسے مانگتے رہے۔ یہ علیحدہ بات ہے۔ اپارٹ فرام دیٹ، یہ تھی ٹھیک ہے، یہ شکایت آئیں، لیکن ان کی زندگی کے دن بدل گئے جب ڈاکٹر صاحب کو 90 کی دہائی میں یہ سرٹیفکیشن مل گئی، یہ اجازت مل گئی کہ میڈیکل جو ہے اس کا اقرا میڈیکل سینٹر سے ہوگا، ہر باہر جانے والے شخص کا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اربوں روپیہ کمایا تھا، اور بعض جگہوں پہ یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ انہوں نے اپنے بھائیوں سے، بھائی تقاضا کرتے تھے، بھتیجے خاص کر ایک بھائی فوت ہو گئے، ان کے بچے تقاضا کرتے تھے کہ ہمیں ہمارا حصہ دیا جائے، تو انہوں نے بعض جگہوں پہ ایسی انویسٹمنٹ کی تھی کہ جہاں کسی کو نہیں پتا تھا، مرنے کے بعد سامنے آیا۔ اچھا، اب وہ پلازا جنوری میں جو حملہ ہوا تھا نا، اسی سال میں جنوری میں حملہ ہوا ان پہ، اسی طرح کا، بیٹے نے ہی وہ دیا تھا سپاری، اس میں بچ گئے تھے۔ وہ اپنے زیر تعمیر پلازا جو ہے اس کے وزٹ پہ گئے تھے۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب کی جائیداد جو ہے نا، وہ اکبر چوک سے، یعنی اقرا کے پرانے والی بلڈنگ سے، اور پیٹرول پمپ تک جو سڑک مڑتی ہے نا اللہ چوک کی طرف، وہاں تک ساری جائیداد خرید چکے تھے۔ وہ غریب گھر کے تھے، لیکن پرابلم کیا ہوا تھا، وہ چاہتے تھے کہ میں اضافی اخراجات نہ کروں، اور یہ بات چپتی تھی قیوم کو چپتی تھی۔ وہ ان کے ذہن میں تھا کہ یار گاڑی سواری کے لیے استعمال کرنی ہے تو ضروری ہے 60 لاکھ کی لینی ہے، 1 کروڑ کی لینی ہے، 10 کروڑ کی لینی ہے، اور یہ 13 کروڑ کی مانگ رہا تھا۔ تو یہی نا، وہ کہتے ہیں سواری کرنی ہے، سواری چاہیے نا، تو کوئی چھوٹی سی گاڑی لے لو۔ وہ یہ کہتے تھے کہ تم بیٹے ہو محمد صدیق کے، وہ غریب آدمی تھا، میں تو شاہد صدیق کا بیٹا ہوں، قیوم صدیق، میں تو امیر باپ کا بیٹا ہوں۔ وہ یہ نہیں کہتا تھا، اس نے کہا آپ کے دل و دماغ سے غربت نہیں نکل رہی۔ بھائی وہ کیسے نکلے؟ سیلف میڈ تھے نا، وہ سیلف میڈ تھے تو ان کی غربت نکلتی کیسے؟ وہ غربت نہیں نکل رہی تھی، تو بیٹا یہ کہتا تھا کہ باپ کی غربت نہیں نکل رہی۔ اب یہ بیان بھی سن لیں اس کا، پولیس کے روبرو عدالت میں، دونوں جگہ، اس نے کوئی شرمندگی ظاہر نہیں کی، اچھا، اپنی حرکت پہ نادم نہیں ہوا۔ اس نے یہ کہا کہ میرا باپ اپنی دولت میں مجھے حصے دار نہیں سمجھتا تھا، میری خواہشات کی راہ میں رکاوٹ تھا۔ ایک یہ بھی بات تھی کہ جی وہ جو اس کی گرل فرینڈ ہے، وہ گرل فرینڈ یہ جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کرتی تھی، لیکن یہ بات بھی مصدقہ نہیں ہے ابھی تک۔ گرل فرینڈ سے پوچھا تھا پولیس نے، شام نے تفتیش کیا تھا، اس کو گرفتار نہیں کیا، اس نے کوئی بات نہیں بتائی، لیکن ایک بات ثابت ہوئی، کیا؟ جو تصدیق بھی کی قیوم شاہد نے خود، کہ سارے کے سارے معاملے پہ ابھارا، پرووک کیا، اس راستے تک لے کے گیا، وہ ہے اس کا دوست شہریار، اچھا، جس کے چچا اور باپ بھی کرمنل تھے، چور تھے، ڈاکو تھے، ان کی بھی ہسٹری شیٹ نکل آئی ہے۔ شہریار اس کو مجبور کرتا تھا کہ اپنے باپ سے یہ لے یہ لے یہ لے، جب نہ دیا تو اپنے چچا اور باپ کو ملا کے اسے یہ کمپیل کیا کہ یار تو اس کو راستے سے ہٹا دے، تو جو اثاثے ہیں وہ کچھ تو لے لے، کچھ میں لے لوں۔ اچھا، شہریار نے کہا تیرا حق ہے، وہ فائق ہے، تو لے لے،
باقی مجھے دے دے. چچا نے اس کو تصدیق، چچا نے اس کا طریقہ بتایا، باپ نے طریقہ بتایا کہ اس طرح ہٹا. اور اچھڑتی قاتل بھی تھے. ان کا کام ہی یہ تھا، ان کا تعلق ہی جو جرائم پیشہ لوگ تھے ان کے ساتھ تھا. تو اب یہ بھی ایک سبق ہے کہ والدین اپنے بچوں کو تربیت کے حوالے سے یہ بھی احساس محرومی نہ دیں. احساس محرومی ہے نا کہ شاہد صدیق کی دولت قیوم شاہد کی بجائے کوئی اور لے جائے گا. قیوم شاہد کی ملکیت ہے، اسی کو ملے گی، یہ کہا جائے. دوسری طرف اس امر کا زیادہ دھیان رکھیں کہ کوئی قیوم شاہد شہریار کو دوست نہ بنائے. شہریار جو ہے وہ ایک جرم ہے، ایک مجرم ہے، ایک جرائم پیشہ افراد سے، خاندان سے، کنبے سے تعلق رکھتا ہے. وہ آپ کو ڈیٹریکٹ کرے گا، ذہن میں لالچ لائے گا، باپ کے خلاف پرووک کرے گا، آپ کے جذبات ابھارے گا آپ کے خاندان کے خلاف، آپ کو امیر بننے کے 2 نمبر طریقے سکھائے گا. راتوں رات امیر بننے کے لیے آپ کے ہاتھ میں پسٹل دے دے گا، اور باپ کو راستے سے ہٹوا بھی دے گا. باپ کو راستے سے ہٹانے کی راہ بھی ہموار کرے گا، سبیل بھی پیدا کر دے گا. یہ سارے معاملات جو ہیں نا، یہ صرف معاشرتی انحطاط کی وجہ سے ہیں. کیوں کہ ہمارے ہاں جو فیملی بائنڈنگ سسٹم تھا وہ کمزور پڑ گیا، اور بلکہ میں نہیں کہتا کہ کمزور پڑ گیا، دانستہ کمزور کیا گیا. اچھا. اور ہمارا فیملی بائنڈنگ سسٹم ایسا تھا کہ کہیں ماں بائنڈنگ فورس تھی، کہیں باپ بائنڈنگ فورس تھا، کہیں ساس بھی بائنڈنگ فورس تھی، کہیں بھابھی اور نندوں کے اتنے بہترین مراسم تھے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بائنڈنگ فورس تھی، کہیں خاوند بائنڈنگ فورس تھا. آپ یہ دیکھ لیں کہ زارا کے کیس میں کیا ہوا، آپ یہ دیکھ لیں کہ شاہد صدیق کے کیس میں کیا ہوا، اور تیسرا کیس جو لندن میں سوتیلی ماں کا ہم نے کیا، کیا نام تھا اس بچی کا؟ سارا کے کیس میں دل ہلا دینے والے واقعات جو سامنے آئے کہ سوتیلی ماں نے واقعی سوتیلا بن کے دکھایا. کئی سوتیلی مائیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی جان سے، اپنی اصل اولاد سے سوتیلی اولاد کو زیادہ بہتر جانتی ہیں، ان میں ممتا زیادہ ہوتی ہے. لیکن ممتا جو ہے نا، ممتا اس طرح کی تھی سوتیلی ماں کی کہ اس نے بچی کو جس بے دردی سے قتل کیا، پھر میاں کو فرار کرا کے پاکستان لے آئی. اب اس میں ایک جملہ آپ سن لیں، پاکستان میں جو خاندان ہے نا اس کے ہسبینڈ کا، جہلم میں جو ہے، جہلم میں خاندان ہے، جہلم میں جو خاندان ہے اس نے اس بچی معصوم 10 سال کی سارا سے کے قتل سے اظہار لا تعلقی کی ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ ٹھیک ہے وہ گرفتار ہو گئے، لندن کی پولیس جانے گی اور وہ عدالتیں جانیں گی، لیکن یہ جو دادکے تھے اس کے، سارا کے دادکے، ان لوگوں کا خون سفید ہو گیا. وہ لا تعلق کیسے ہو گئے؟ انہوں نے صف ماتم بھی نہیں بچھایا، انہوں نے اپنے بیٹے کو لان تان بھی نہیں کی، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ بچے تو نے، تیری بیوی نے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہاں آئے تھے اور یہاں آ کے روپوش ہو رہے تھے تو ان کے سارا کے دادکاؤں کا یہ کام تھا کہ فون کر کے پولیس کو بلاتے، نہ کہ ایف آئی اے خود آئی چل کے ان کو ڈھونڈ کے بیچارے. تو خود کہتے وہ کہ بھائی تم نے بڑا ظلم کیا ہے اور یہ حوالے کرو پولیس کے، ایف آئی اے کے حوالے کر دو. اس خاندان نے جو سرد موری کا مظاہرہ کیا اس پر نہایت افسوس اور نہایت ماتم کا مقام ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کی جو کمائیگی ہے اس کو بہتری میں بدلنے کی کوشش نہیں کی. سوتیلی ماں کا کردار آپ نے دیکھ لیا، سگے بیٹے کا کردار دیکھ لیا، ساس کا بہو کے ساتھ رویہ دیکھ لیا. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کیس بن سکتا ہے. یہ سارے ایسے کیس ہیں، اگر آپ نے معاشرتی انحطاط ختم کرنا ہے، جو فیملی بائنڈنگ سسٹم ہے اس کو اس کی اصل روح کے مطابق مجتمع بھی کرنا ہے اور اپلیکیٹ بھی کرنا ہے، ریپلیکیٹ بھی کرنا ہے، تب ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے. ان واقعات کو رول ماڈل بنا کے، ٹیسٹ کیس بنا کے، ان واقعات کو ایک دوسرے کے لیے سبق سمجھ کے ہمیں ایکٹ کرنا ہوگا. تب ہمارے ہاں سے اس طرح کی معاشرتی ناہمواریاں دور بھی ہوں گی. اور ایک اور سب سے اہم بات، قانون کے راستے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوں گے. ہمارے قانونی فلاز جو ہیں نا، ان کی ریزن بھی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں ماہر ہیں، عدم تعاون کے ماہر ہیں، کسی کو سپورٹ نہیں دینا چاہتے، ہمدردی کا جذبہ ختم ہو رہا ہے. یہ سارے معاملات جو اخلاقی پہلو ہیں
ان پہ ہم غور کر کے قانون اور انصاف کا بول بالا بھی کر سکتے ہیں. زارا قتل کیس اور شاہد صدیق کے قتل کیس میں آپ کے خیال میں کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.